یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام منگیز کے ساتھ۔ گزشتہ روز کے 20 صوبائی نشستوں کے انتخابات میں زبردست حلہ مارا تحریک انصاف نے، اور وہ بہت زیادہ سیٹیں لے کر کامیاب ہو گئی، اور مسلم نواز کو بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تمام تجزیہ نگار بشمول میرے سب کے تجزیے غلط ثابت ہو گئے۔ حالانکہ میں نے کہا تھا کہ جو 5 نشستیں زیادہ لے جائے گا وہ اگلی حکومت بنائے گا اور وہ جیت جائے گا، لیکن یہاں تو لگا یہ کہ تحریک انصاف نے مسلم لیگ نواز سے 11 سیٹیں زیادہ لی ہیں۔ مسلم لیگ کی 4 سیٹیں اور تحریک انصاف کی 15 سیٹیں۔ لیکن اس میں جو تحریک انصاف نے کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو اپنی چھوڑی ہوئی نشستیں لوٹوں کی اس پر انتخاب لڑ رہی ہے، لہذا اسے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو، لیکن وہ لوگ بھول رہے ہیں کہ ان 20 میں سے 11 وہ تھے جنہیں نام نہاد الیکٹیبل، یعنی جن کے اپنے آبائی حلقے کہا جاتا ہے۔ کمال یہ کیا ہے تحریک انصاف نے کہ انہوں نے تقریباً 7 آزاد امیدوار جو اب پی ٹی آئی سے جب واپس چلے گئے، نکل کر دوبارہ نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے، انہیں بھی شکست دی ہے۔ یہ بڑے تکڑے امیدوار تھے۔ مثال کے طور پہ نیوانیز کبھی ہارے نہیں تھے بھکر میں، انہیں تحریک انصاف کے نیازی صاحب نے شکست دی اور بہت زبردست شکست دی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا تھا کہ جی یہ جو الیکٹیبل ملتان سے آیا تھا، جو اب پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہو گیا، جو آزاد امیدوار لڑا تھا، اس نے وہ شکست کھا گئے شاہ محمود قریشی کے بیٹے کے ہاتھوں۔ لودھرا میں بھی بڑا زبردست نتیجہ آیا، ایک میں آزاد جیت گیا اور ایک میں پی ٹی آئی جیت گئی، اور نواز لیگ وہاں ہار گئی۔ اور وہاں پہ جو ترین صاحب کا جو حلقہ کہلاتا ہے، اور جنہیں بہت بڑا تحریک انصاف کا بہت بڑا انہیں پلر کہا جاتا تھا، وہاں بھی لودھرا میں پی ٹی آئی جیت گئی اور نون لیگ ہار گئی۔ لاہور میں علیم خان بہت بڑے ترم خان تھے، اور ترم خان ہیں بھی، بڑی ان کی فالوئنگ اور اسٹرینتھ تھی لاہور میں۔ ان کے حلقے میں انہوں نے الیکشن نہیں لڑا ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد، اور وہاں پہ ان کی اور پی ایم ایل این کی کوششوں کے باوجود ملک عثمان بڑی اکثریت سے جیت گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ پورے پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں شیخوپورہ ہو، فیصل آباد ہو، لاہور ہو، لاہور کی 4 میں سے 3 سیٹیں اور شیخوپورہ اور فیصل آباد کی تمام سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں۔ یہ وہ گڑھ علاقے ہیں جو مسلم لیگ نواز کا گڑھ کہے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے مارجن سے جیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سرائکی بیلٹ میں سوائے ایک مظفر گڑھ کے باقی سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی ہے، اور یہ کہ پی ٹی آئی نے الیکٹیبلز کا گھمنڈ بھی زمین میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا۔ تو 15 سیٹوں کے ساتھ اب یہ ہوگا کہ جو ظہور الہی ہیں ان کی اکثریت ہو گئی ہے، اور وہ 8-9 نشستیں آگے چلے گئے ہیں مسلم لیگ نواز اور اس کے اتحادیوں سے، اور ان کا جو نمبر ہے اکثریت کا اس سے بھی ان کی سیٹیں تو زیادہ ہو گئی ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ مریم نواز نے شکست قبول کی اور کھلے دل سے کی، گریس کا مظاہرہ کیا، اور اسی طریقے سے ملک محمد خان نے بھی شکست قبول کی۔ یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ایک اچھی جمہوری روایت ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ لیکن جو یہ جو شکست ہے، یہ جو الیکشن ہوا، یہ صرف 20 حلقوں کا الیکشن نہیں تھا جیسے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں اور تحریک انصاف کہتی ہے۔ یہ ایک طرح سے اس حکومت کے خلاف ایک عوامی غم و غصے کا اظہار ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں کہتا رہا کہ بھئی آپ عمران خان کی حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے دیں۔ آپ یہ جو بھانمتی کا کنبہ بنائیں گے اور ایک معمولی سی 2 ووٹوں کی اکثریت سے جو حکومت بنی، یہ اس قابل نہیں ہوگی کہ جتنا بڑا معاشی بحران بن گیا ہے ملک کا وہ آپ حل کر پائیں گے۔ اوپر سے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کی تلوار بھی لٹک رہی تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ مسلم نواز نے نواز شریف کا اور مریم نواز کا بیانیہ چھوڑا، اور خدمت کرو اور ساتھ مانگو، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا،
اس طرف چل پڑے, سمجھوتے کی طرف چل پڑے, جس سے مسلم لیگ نواز نے جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ ختم ہو گیا, وہ کمپرومائز ہو گیا, اور عمران خان کا بیانیہ خوب دھاڑا اور خوب پذیرائی ملی. بھلے اس میں کتنی افسانہ تھا اور کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ تھا, لیکن وہ بہت چلا. پاکستان میں امریکہ دشمنی کے نعرے بہت مقبول رہے ہیں. تاریخی طور پہ بھٹو صاحب کو بھی بڑی مقبولیت ملی تھی, اور عمران خان نے بھی ان نعروں کو خوب استعمال کیا, اور مذہب کے کارڈ کو بھی استعمال کیا. یہاں تک گئے کہ قبرستان میں, قبر میں فرشتے پوچھیں گے کہ عمران خان کو ووٹ دیا تھا یا نہیں دیا تھا. انہوں نے مذہبی کارڈ کو بھی خوب استعمال کیا. لیکن جو نون لیگ کہ نون لیگ کی کمزور اخلاقی بنیاد پر کھڑی تھی, اس نے تمام لوٹوں کو ٹکٹ دے دیا. انہوں نے انڈیپینڈنٹ جو کہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے انہیں بھی ٹکٹ دے دیا, اور خود پی ٹی آئی کے لوٹوں کو بھی ٹکٹ دے دیا. اور لوٹوں کے خلاف عمران خان کی کیمپین بڑی کامیاب رہی, اور لوٹوں کو شکست فاش ہوئی ہے. یہ ایک اچھی بڑی مثبت پہلو جو اس سارے نتیجے میں ہے کہ لوٹے شکست کھا گئے. لیکن پھر بھی 2 لوٹے بچے ہیں, ایک پی ٹی آئی کے کھاتے میں چلا گیا ہے اور ایک نون لیگ کے کھاتے میں چلا گیا ہے. لیکن لوٹوں کو پوری شکست ہوئی ہے. یہ جو مت تھا کہ بات ہلکے جی بڑے الیکٹیبلز کے ہوتے ہیں, یہ مت بھی پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی طوفانی مہم نے توڑ پھوڑ دیا ہے. اب معاملہ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر پہلی اس کی کیا وجوہات ہیں, میں اس کی طرف بات کر رہا تھا, اسی طرف آتے ہیں. کہ پہلی بات تو یہ حکومت غلط لی گئی, اور جس طرح اس حکومت کو بنایا گیا اس کی بنیاد بہت فریجائل ہے. ملک کو بہت بڑا معاشی بحران درپیش ہے, جس کی ذمہ داری پچھلی حکومتوں پر بھی تھی اور عمران خان کی حکومت پہ خاص طور پہ تھی. قرضوں کو جتنا بوجھ بڑھ گیا, جتنا کرنٹ خسارہ بڑھ گیا, جتنا بجٹ خسارہ بڑھ گیا, یہ اتنا خوفناک تھا کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ مجبور ہو گئی, بھاگ گئی. آئی ایم ایف کی شرائط جو وہ قبول کر چکی تھی وہ اس سے بھاگ نکلی, لیکن اس کا سارا بوجھ اٹھا لیا پی ایم ایل این اور اس کے اتحادیوں نے. لہذا جب تیل کی اور گیس کی قیمتیں اتنے خوفناک طریقے سے بڑھائی گئیں, 100 روپے, 125 روپے کے حساب سے بڑھائی گئیں, تو اس پہ بہت رد عمل آیا. جس دوران الیکشن ہو رہا تھا اس دن پاکستان میں مہنگائی کی شرح 32% تھی. تو میں حیران ہوں کہ مسلم لیگ نواز والے کس زوم میں تھے کہ 32% کی مہنگائی کے ساتھ آپ عوام سے ووٹ مانگنے جائیں گے. آپ پیٹرول کی 18 روپے قیمت کم کر کے اور ڈیزل کی 40 روپے قیمت کم کر کے آپ لوگوں سے ووٹ ملنے کی امید کر رہے تھے. اور بجلی کے بل, میرے اس دفتر کا بل 50 ہزار روپے آتا تھا, آج 84,000 روپے آیا ہے. میں نے جو گاڑی جو ہے 6,000 روپے میں بھرتا تھا, میں نے گزشتہ رات 13,000 روپے میں تیل اپنی ٹینکی میں بھرا ہے. تو جو یہ حالت ہو تو پھر امید کرنا کہ لوگ ووٹ دیں گے, یہ غلط بات تھی. تیسری بات جو اخلاقی کمزوری بنی وہ تھا کہ آپ نے لوٹوں کو ٹکٹ دے دیا. اس کا آپ کو نقصان جو ہوا, جو چوتھی وجہ بنی بلکہ بڑی وجہ بن گئی, کہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا پی ایم ایل این کے ورکرز نے اور ان امیدواروں نے جو پچھلے الیکشن میں ہار گئے تھے. لہذا مسلم لیگ نواز مقامی طور پر مریم نواز کی زبردست مہم کے باوجود اندرونی طور پر تقسیم رہی, اور لگتا یہ ہے کہ نیگیٹو ووٹنگ ہوئی ہے, ورنہ اتنا مارجن سے یہ جو آزاد کم از کم امیدوار تھے وہ نہ ہار تھے. لیکن بالعموم جو برتری ہے پنجاب میں وہ 7.3% ووٹ کی ہوئی, تحریک انصاف کو حاصل ہوئی. تحریک انصاف کو 46.8% یعنی تقریباً 47% ووٹ ملے ہیں, اور پی ایم ایل این کو 39.5% ووٹ ملے ہیں. یہ 7.3% کی لیڈ ہے جو تحریک انصاف نے 20 حلقوں میں حاصل کی ہے. اگر یہ لیڈ پورے پنجاب میں ہے تو لگتا یہ ہے کہ اگلے الیکشن اگر وہ جلدی ہوتے ہیں تو شاید تحریک انصاف پنجاب کو سویپ کر جائے. یہ مسلم لیگ کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. اس سارے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بالکل پنجاب سے صاف ہوتی نظر آئی ہے, اور ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا. بلکہ ملتان میں گیلانی خاندان کو بڑی خفت اٹھانا پڑی ہے جس طرح سے قریشی صاحب کے بیٹے کو وہاں فتح حاصل ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ آپ جس طرح سے آئے, عمران خان مظلوم بن گئے اور انہوں نے سازش کا بیانیہ بنایا جو بڑا چلا اور لوگوں نے قبول کیا. دوسرا یہ کہ
کہ آپ نے اتنی سخت شرائط یہ جانے بغیر اس کا عوام پہ کیا اثر پڑے گا، آپ نے بالکل آنکھیں بند کر لی اور آپ پھر آئی ایم ایف کے بالکل آنکھیں بند کر کے آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ چل پڑے، جس سے عوام بلبلا اٹھے اور انہوں نے آپ کے خلاف ایک بہت زناٹے دار آپ کو تھپڑ رزید کیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کی اخلاقی بنیاد کمزور تھی کہ آپ نے لوٹوں کو ٹکٹ دے دیا۔ چوتھا، اپنی پارٹی کو مقامی طور پہ آپ نے انتشار کا شکار کر دیا۔ یہ وجوہات تھی مسلم لیگ نواز کی شکست کی۔ پھر آپ دیکھیے کہ عمران خان نے بہت زبردست مہم چلائی ہے، ان سے بڑا کیمپینر لگتا ہے پاکستان میں کوئی نہیں، اور وہ بڑے پاپولسٹ لیڈر بن کے سامنے آئے ہیں، بڑے نیشنلسٹ لیڈر بھی بن کے سامنے آئے ہیں۔ وہ اب بہت زیادہ مذہبی حوالے سے بھی اپنے آپ کو بڑا کو پیر ثابت کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ بہرکیف اگلے اب معاملہ یہ ہے کہ فوری طور پر میں سمجھتا ہوں اخلاقی اعتبار سے ذمہ داری ہے حمزہ شہباز کی کہ وہ چیف منسٹر کے عہدے سے فوراً استعفیٰ دے دے۔ گو کہ گورنر انہیں کہیں گے کہ وہ 22 تاریخ تک جاری رہ سکتے ہیں، وہ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ ہار جائیں گے، لہذا اب چودھری پرویز الہی کا چیف منسٹر بننا ٹھہر گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے وفاق میں، وہ صرف اب اسلام آباد تک باقی محدود ہو گئی ہے، اور انہیں جاننا چاہیے کہ اب کی بار عمران خان نے کسی دھرنے کا یا انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو پنجاب کی حکومت اب ان کے ساتھ ہوگی، رانا ثناء اللہ کے ساتھ نہیں ہوگی، اور پنجاب، پختونخوا، کے پی اور گلگت بلتستان مل کر اسلام آباد کو بسیج کر دیں گے۔ تو لہذا آپ بہت کمزور وکٹ پر ہیں، اور آپ ہر نیا دن آپ کے لیے مشکل کا باعث بنے گا۔ اس کے باوجود کہ سٹاف لیول پہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پہ دستخط ہو گئے ہیں، آج روپیہ 216 217 روپے تک گر گیا ہے، 4 روپے روپیہ گرا ہے۔ اسی طرح سٹاک مارکیٹ گری ہے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر اس سیاسی بحران کا جلد کوئی حل سامنے نہ آیا تو روپیہ 250 روپے فی ڈالر بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے، اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں رکھنا بھی پڑ سکتا ہے، اور دوستوں کی امداد میں بھی رکھنا پڑ سکتا ہے۔ عمران خان نے جو آج تقریر کی ہے اس میں ان کا زیادہ تر زور اس بات پہ تھا کہ اس سب کے باوجود دھاندلی کی کوشش، فلاں انتظامیہ، اسٹیبلشمنٹ، سب کو ملا کر الیکشن کمیشن، اس کے باوجود انہوں نے اپنی جیت کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو استعفیٰ، چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کو چیف الیکشن کمشنر قبول نہیں ہے تو پھر چیف الیکشن کمشنر کے لیے مشکل ہوگا اپنے آپ کو برقرار رکھنا اپنی پوسٹ میں، ان کی پوزیشن کافی کمپرومائز ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی عمران خان نے اپنے بڑے مطالبے کا دہرایا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، آزادانہ منصفانہ انتخابات کی بات۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو فوری طور پر عمران خان کو دعوت دینی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم اس سال انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں، اور مل کر ہم تاریخ طے کرنے پر راضی ہو سکتے ہیں یا تاریخ کا اعلان کر دیں۔ دوسری طرف وہ دعوت دیں پھر عمران خان کو کہ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں تاکہ انتخابی اصلاحات اور قوانین پاس ہو سکیں اور اگلے انتخابات کو منصفانہ بنانے کی کوشش کی جا سکے۔ ساتھ ہی جو معاشی بحران ہے یہ فقط کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ نہیں ڈالا جا سکتا، اس کی تمام جماعتوں کو ذمہ داری لینی چاہیے بشمول تحریک انصاف کے، کیونکہ یہ صرف ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کی قومی معاشی جو زندگی ہے اس کا سوال ہے۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ ہی پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ اتفاق ہو جانا چاہیے۔ یہ جو پیپلز پارٹی کی جو رائے آئی ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرم پوری کرنی چاہیے۔ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس سے ظاہر ہو گیا ہے پنجاب میں کولیشن گورنمنٹ پہ عوام اعتماد نہیں کر رہے ہیں، تو لہذا بہتر ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف استعفیٰ دے دیں، اور یا پھر یہ کہ استعفیٰ دینے کا ارادہ ظاہر کریں اور ساتھ کہیں کہ وہ اسمبلی توڑنے کے تیار ہوں گے اور وہ نئی تاریخ دینے کے لیے تیار ہیں، اور عمران خان کو دعوت دیں مذاکرات کی۔ اس مسئلے کا، اس بحران کا اسی ہفتے میں سیاسی حل نکالنا چاہیے، ورنہ معاشی صورت ابتری بڑھ جائے گی۔ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں اور اپنے لاسٹ کالم میں انگیخت میں کہا تھا کہ سیاسی بحران اگر بڑھ گیا تو پھر معاشی ابتری کو اور دیوالیے کو ٹالا نہیں جا سکے گا۔ یہ معاشی بحران ان تمام سیاسی جماعتوں سے بڑا ہے،
یہ تمام قوتوں سے پاکستان کی بڑا ہے، اسے حل کرنا بہت مشکل ہے. یہ حکومت چلی گئی، عمران خان کی حکومت آ گئی تو انہیں بھی بہت لالے پڑ جائیں گے زندگی کے کہ کس طریقے سے اپنی حکومت کو برقرار رکھ سکیں، کیونکہ معاشی بحران بڑا خوفناک ہے. اسے مل کر حل کرنے کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے. میں نے آج صرف 2 ٹویٹ دیکھے ہیں جس میں کوئی انتخابی حلقوں کا تجزیہ ہے، کہیں کوئی تجزیہ نہیں ہے تفصیل سے کہ کیا ووٹر ٹرینڈ تھا، نئے ووٹرز کتنے آئے، اور کیا کیا پرسنٹیجز کہاں تھیں، اور کیا تبدیلی آئی. اس پر ہم اب کام ہی نہیں کرتے، بس اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر پروڈکشنز کر دیتے ہیں، جس میں بھی شامل ہوں. میں چونکہ سال 1 مہینہ 1.5 مہینہ باہر رہا، مجھے اندازہ نہیں تھا. میری پھر پیشن گوئی آدھی تو درست ہوئی کہ جو 5 سیٹیں زیادہ لے لے گا، لیکن وہ تو 11 سیٹیں زیادہ لے گئے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ نون لیگ کا اتنا پٹڑا ہو جائے گا. تو باہر کیف تحریک انصاف کو اس کامیابی پہ مبارکباد. اور یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں دھاندلی کے حوالے سے یا کوششیں ہوئی، میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. یہ الیکشن صاف و شفاف تھا اور کوئی ایسی شکایت نہیں تھی. ہمیں جس طرح حکومت نے اپنی شکست قبول کی ہے، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں عمران خان کو بردباری سے اپنی فتح کا جشن منانا چاہیے تھا، نہ کہ الزام دینے کا. وہ شکست ہوتی ہے تب بھی الزام لگاتے ہیں، وہ جیتتے ہیں تب بھی الزام لگاتے ہیں. یہ کوئی اچھا سیاسی کلچر نہیں ہے. مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے، اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے.